حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، سیریز شروع کیا ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات۔ جو لوگ پاکیزہ مذہب اسلام اور اس کی بہترین تعلیمات، اسلام کے جو احکام ہیں، اتنے پیارے احکام، کبھی بھی کہیں بھی ہم کو اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہیں۔ یہ پوری کائنات کا خالق اللہ، اس نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا، یہ طریقہ تو کوئی بھی کہیں بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ تو اتنی پیاری تعلیمات پر بلا وجہ حسد کی وجہ سے، جلس کی وجہ سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، پروپیگنڈا بناتے ہیں، میڈیا میں اچھالتے ہیں، ان سب کے ایک ایک بات کو لے کر اس کے جواب سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا، ہم خود اپنے آپ کو بھی سیٹسفائڈ کرنا ہے۔ ہم ہمارے اطراف آس پاس رہنے والے، ہمارے اپنے نوجوان بچے بچیاں ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے فرینڈس ہیں، جن کو دین کے بارے میں بیسک نالج بھی نہیں، پہلے اگر ہم کو اطمینان ہو گئے، ہم سمجھا بھی سکتے ہیں کہ دیکھ دین کا یہ جو حکم ہے، اس کی یہ علت ہے، یہ ریزن ہے، سمجھا بھی سکتے ہیں۔ میں آپ کو دو تین چھوٹی باتیں بول کر اصل عنوان میں آتا ہوں۔ میں ہمارے پاس اسلام میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اندر بھی گائیڈنس ہے، گائیڈنس ہم کو رہبری ہے۔ ہم کو بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی ہے، سب کو بتایا گیا شادی سے پہلے کیسا، شادی کے بعد کیسا، اولاد سے پہلے کیسا، اولاد آ جانے کے بعد اولاد کے حقوق کیسا، بچوں کی شادی کرنے سے پہلے تک تربیت کیسی، بچوں کی شادی کرنے کے بعد تربیت کیسی، کیا کھانا، کب کھانا، کیا نہیں کھانا، کیا حرام، کیا حلال، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے، ہر چیز کے بارے میں، اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے لے کر استنجا خانے کو کیسا جانا، کیسے بیٹھنا، کپڑے کو کب ہٹانا، ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیلز کے ساتھ رہبری۔ اتنی زیادہ تفصیل سے ہمارے پاس رہبری رہنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو، دشمنوں کو منہ کھولنے کی ہمت ہوتی ہے۔ ان کو موقع ملا، اب وہ دیکھتے ہیں، اچھا اس کے بارے میں ذرا فن کرے جائے کیا، یہ لے کو ذرا مذاق اڑایا جائے کیا اسلام کا، اسلام کے بارے میں یہ لے کو گیلی کنڈل کرے جائے کیا۔ ان کو ہمت آئی کہ کو پوری ڈیٹیل سے ہمارے پاس ہیں۔ دنیا میں کون سے مذہب والے کے پاس بھی ایسی ڈیٹیلز کے ساتھ رہبری نہیں، ان کو ان کے مذہب کے اندر ایسی کوئی گائیڈنس نہیں ہے، ایسی کوئی رہبری نہیں ہے، کب کھانا، کیا نہیں کھانا، کیا کرنا، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ احکام جو ہمارے پاس ہیں، کسی بھی مذہب والے کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے پاس ہے، اس لیے ان لوگوں کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں بات کریں گے، ان کے پاس ہے نہیں۔ دوسری چیز، اچھا برا، ایک چیز اچھا ہے، یہ برا کام ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بولنا اچھا ہے، یہ بولنا غلط ہے، سچ اچھا ہے، جھوٹ غلط ہے، ذکر اچھا ہے، گانا یہ غلط ہے، تلاوت سننا، اچھی باتیں سننا اچھا ہے، غلط چیزیں سننا برا ہے۔ یہ اچھی بری کی تمیز بھی ہمارے پاس ہے اسلام میں، دوسروں کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ اب وہ لوگ اپنی مرضی سے، ہر کنٹری والے ایک ایک چیز ایک ایک جگہ بولیں گے یہ اچھی چیز، وہ کنٹری میں وہ چیز اچھی، اور ایک کنٹری میں وہ بین، بالکل نہیں کرنا بولتے۔ یہ کنٹری میں یہ چیز کھاتے پیتے، وہ کنٹری میں نہیں، یہ کنٹری میں یہ چیز بیچتے، وہ کنٹری میں نہیں۔ اب کیا اچھا کیا برا، کیا اجازت دی جائے، کس کی اجازت نہیں دینا، کس کو بھی معلوم نہیں، ہر ایک اپنی اپنی عقل سے ڈیسائیڈ کر لیتا۔ ہم مسلمانوں کے پاس ویسا نہیں، پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا قانون آرڈر ایک ہی ہے۔ قرآن حدیث کے روشنی میں صرف اور صرف ایک ہی آرڈر پورے مسلمانوں کے لیے، کہیں بھی رہے، جہاں بھی مسلمان رہے، سب کے لیے یہ۔ اب میں اصل بات کیا بولنا چاہتا ہوں آپ کو، پہلی بات یہ، ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز میں سارے احکام ہیں، ہم ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے پوری بات رکھے ہیں قرآن حدیث کی رہبری میں۔
تو دشمنوں کو منہ کھولنے کا موقع ملتا ہے، دیکھو ان لوگوں کے پاس نکاح ایسا، ان لوگوں کے پاس طلاق ایسا، ان لوگوں کے پاس یہ ایسا ہے۔ اب آج جو ٹاپک گیوارم کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں یہ سوال اس کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ خاص بار ایسے واقعات پیش آتے ہیں تب لوگ بہت شاک میں آ جاتے ہیں، کیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ ہندوستان سے ایک وزیر مدینہ منورہ جا کر، وہاں جا کر وزٹ کر کے واپس، اس کے ساتھ چند آفیسر بھی ہیں، پورے کے پورے نان مسلم، غیر مسلم۔ لوگوں کے اندر ایک پریشانی، تعجب شروع، کیسا مدینہ کے اندر کیسا، جا کو آ گئے نا، ہمیں دیکھے نا، فوٹوز دیکھے نا، ویڈیوز دیکھے نا، اور خود اپنے اکاؤنٹ سے وہ لوگ شیئر کیے ہیں، تو کیسا ایسا ہو گیا، تعجب ہوتا لوگوں کو۔ حرم احترام کی جگہ، ایک باؤنڈری، ایک خاص بارڈر، ایک باؤنڈری، مکہ مکرمہ حرم مکی، مدینہ منورہ حرم مدنی۔ حدیث کے اندر میں بہت ٹیکنیکل ورڈز بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اوپر آپ کو بتاتا ہوں، میں جتنی بات سمجھنے کے لیے ضروری نہیں اتنی بات بتاتا ہوں۔ یہاں ہم کو دو چیزیں سمجھنا، دیکھو دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں نا، پوری مسجد ہماری یہ مسجد ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، غیر مسلم کا مسجد کے اندر آنا الاؤڈ، اجازت ہے، آئے جا، خود مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، الیکٹریشین کے، پلمبر کے، کوئی بھی کام مسجد کے اندر کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، وہ لوگ آتے ہیں، کرتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، کام کرواتے ہیں، پرمیشن ہے، الاؤڈ۔ ناپاک نہیں رہنا، جسم میں ناپاکی لگ کو نہیں رہنا، اور بے پردگی کا جو اسلام کے اندر چھپانا کر کو ہے نا، یہ سب کھول کر رہ کر وہ انداز میں اندر آنے ہمیں پرمیشن نہیں دیں گی، بس اتنا چاہیے، آئے جا، پوری دنیا کی کوئی مسجد کو بھی گئے جا۔ لیکن مکہ المکرمہ میں جو حرم کا علاقہ ہے وہ اس سے ودی ولک مستثنا، وہ اس سے الگ ہٹ کر ہے، باقی پوری دنیا کے مسجد میں گئے جائیں تو یہاں دو چیزیں آ جاتی ہیں، نان مسلمس کو حرم کے اندر، مکے کے بعد حرم کا کوئی ایک جو باؤنڈری ہے نا اس کے اندر آنا پرمیشن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو ہمیں لفظ جو ٹرم استعمال کرتے کافر کر کو، اس کے بارے میں بھی سمجھ جاؤں، یہ بھی بڑا خطرناک سوال۔ بھولے بھالے جو غیر مسلم بھائیاں ہیں نا، ہمارے کنٹری کے، ہمارے ساتھ رہنے والے وطنی بھائی، ان لوگوں کا دماغ خراب کیا جاتا ہے، دیکھو مسلمان سے بھی تم نہ کافر ہوتے، دیکھو یہ کافر کرنے کا کوئی گالی نہیں، یہ یاد رکھنا پہلے آپ، تبھی آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اطمینان ہو جائے گا، اچھا ویسا کیا، وہ یوز کرتے ہیں، کیا لفظ کافر، یہ عربک ورڈ، قرآن کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ الکافرون، معلوم رہے گا آپ لوگوں کو، یاد بھی رہے گی، اس کی ایک آیت میں آپ کو خطبے میں پڑھ کے سنایا، قل یا ایھا الکافرون، ایک نہیں دو نہیں، کافرون کر کو ایک نام کی صورت ہے، پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کافر کا لفظ بولے ہیں، کافر کا لفظ کس کو بولتے ہیں؟ دو انسانوں میں دو قسم، کون اللہ کو مان لیا کہ اللہ کو اپنا خدا بول کے مان کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا کہ اس کے لیے ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے مسلم، مومن، کون نہیں مانے کہ انہوں سب کافر، یہ کوئی گالی نہیں۔ جیسے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں میں، بولنے میں پھر بھی بولتا ہوں، کھانے پینے کی چیزوں میں دو حصے کر لیا ہم نے، ویج نان ویج کر، اور آسان مثال بولتا ہوں میں آپ کو، ایک جگہ کام کرنے والوں میں ہمیں دو ٹرمینالوجی، ٹیکنیکل ورڈ ہمیں الگ الگ استعمال کرتے ہیں، اسٹاف، یہ ورکرز، کسی اسکول میں ٹیچرز ہیں، اس میں ہمیں دو حصے ڈیوائڈ کرتے ہیں، بولتے کہ مینجمنٹ ٹیچر، یہ گورنمنٹ ٹیچر، یہ جیسا میں پھر بھی بولتا ہوں، دیکھو تمہارا میرا سب نام ہمارے عقیدے کے حساب سے ایک نام پڑیا، تمہارا بھی میرا بھی جو نام پڑیا ہے مسلم، مومن، اللہ کو ماننے والے، کیا عقیدہ کیا بلیفز ہے کہ ان کا، اس کے حساب سے نام، ان کا کیا بلیو ہے کہ اس کے حساب سے نام، اللہ کو نہیں ماننے والے، بس اتنا چیز کا معنی، اللہ کو نہیں ماننے والے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ میڈیا کے اندر مسلمانوں کو مسلمانہ ایسا بولتے ہیں، ان کی مسجدوں میں کافر بول کو کیا کیا بیان کرتے معلوم، کیا کیا بولتے معلوم، کیسی دعا کرتے معلوم بول کے ان لوگوں کو اکسا کر ان کا دماغ خراب کیا جاتا، یعنی یہ بولا جاتا کوئی بڑی گالی ہے، یہ ایسا سمجھا کر ان کے دماغ کو خراب کرتے، مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر چھوڑتے۔ یہ کتنے میرے خیال میں یہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آگے کی مین بات بولنا ہے، یہ تو اسٹارٹنگ کا پارٹ ہے، کافر کرنے کا ورڈ کوئی گالی نہیں ہے، یہ پہلے ذہن میں رکھ لینا۔ دوسری بات، نان مسلم جو کافر ہیں ان کو حرم کے حدود کے اندر داخل ہونا پرمیشن نہیں۔ ایک واقعہ آپ کو بولے تو میرے خیال میں آسانی رہے گی، حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، یہ
قبیلہ بنو حنیفہ کر کو ایک قبیلہ، ایک کٹم، اس کے اسی قبیلے کے ایک اپنا ایک بالکل وہ یمن کا ایک خاص علاقہ، وہ علاقے کے بادشاہ ہیں وہاں کے، بالکل قریب میں، مدینے کے بالکل ذرا پاس میں تھا وہ۔ ان کو جب مسلمان کر کو کون کی ہیں، مدینے میں ہیں، حضور اپنے آپ کو ایک نبی کر کو ایک جنے بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سن کو رکھے تھے نا، ان کو دشمنی تھی سو کیا ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کو کون کی کیا کہ بولتے ہیں کرتے ہیں کہتے لوگ، دشمنی تھی معمولی نہیں۔ ہمارے نبی کو میرے ہاتھ سے میں تلوار سے ماروں گا بول کو سب عدم لیے تھے، سو وعدہ کرتے تھے سو۔ ایک موقع آیا کئی سارے صحابہ کو قتل کرے، کافر تھے جناب، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، تب کئی سارے صحابہ کو مار دی۔ حضور علیہ السلام بولے تھے کہ ان کو ارسٹ کرنا ہے، ان کو قید کرنا ہے، قید کر کو سمجھانا ہو۔ ایک موقع آیا جب انہوں اپنی جگہ سے مکہ مکرمہ جاتے تھے، مدینہ ہو کو جانا، وہ جگہ صحابہ کی جو ٹیم وہاں گشت کرتے ہوئے پہرہ داری کرتے ہوئے جاتی تھی، وہ دیکھ لیے، ارسٹ کر کر لا لیے۔ مسجد نبوی، مسجد آپ اچھا سمجھنا، مدینہ منورہ میں آج جو حجاج کرام وہاں جا کر مدینہ کی مسجد نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد کو جاتے ہیں وہ مسجد نبوی، اس مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، وہ ستون سے ان کو لا کر باندھا گیا، مسجد کے اندر آ گئے کافر، یہ سمجھنا آپ، لایا گیا، حضور آئے، دیکھے، ان سے بات کریں، کیا حال ہے سمامہ، پوچھے اے سمامہ کیا حال ہے، تو انہوں جگہ کے بادشاہ نہ، انہوں اپنی جگہ کے بادشاہ کنگ، تو انہوں بولے محمد دیکھو میں تمہارے ساتھیوں کو سب مار کو بڑا ظلم کریا ہوں، اگر بدلے میں تمہیں مجھے قتل کرے تو کون سا کہ ایک معصوم جان کو مارے سکا نہیں ہوتا، وہ آدمی جو کئی لوگوں کو ماریا ہے، ایک آدمی کو مارے تو بدلے میں مار ڈالنا، میں تو کتنے کے لوگوں کو ماریا ہوں، تمہیں مجھے مارے تو انصاف کچھ ہو، مجھے مرڈر کر ڈالے مار ڈالے گا تو وہ انصاف سزا ہو برابر، اگر تمہیں مجھے معاف کر ڈالے کر کے بولے تو تمہیں بہت دل والے کر کو مطلب، اور اگر تم نہ پیسے ہونا ڈیمانڈ بولے تو کتنا ہونا ہے کہ پوچھو ارینج کر دو تم۔ حضور اچھا ویسا کیا بول کو صحابہ کے پاس گئے، جا کر صحابہ کو بولے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو گے، گھر سے کھانا وقت پر پہنچ جاتا تھا، خود حضور پرسنلی حضور کیا بولتے ہیں میری اونٹنی کا دودھ ہے نا صبح شام ان کو دیتے رہو گے، مسجد میں کافر صبح شام دودھ دیتے رہو گے، ویسا خیال کیا گیا۔ دوسرے دن حضور سیم آ کر سوال کرتے، انہوں سیم جواب ریپیٹ، تیسرے دن پوچھتے، تیسرے دن بھی سیم جواب، 3 دن ہو جانے کے بعد اس کے بعد حضور صحابہ کو بولے کھول کو چھوڑ دو، کیا بیچ نہیں کریں، کھول کو چھوڑ دو، کیوں 3 دن مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں مسلمانوں کی کیا ایکٹیویٹیز تھی، کیسا چل رہے تھے آپس میں، نماز کیسا پڑھتے، نماز کے بعد کیا دین کی بات کرتے، کیسا قرآن کا حلقہ، ذکر کا حلقہ، کیا کیا چلتا، کیسا کیسا انہیں چل رہے تھے، یہ ساری چیز بہت نزدیک سے دیکھ رکھتے ہو 3 دن میں۔ وہاں سے نکلے سیدھا گئے تفسیر کی وہ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوسے باغ کے پاس گئے، اپنے اونٹ کو لے کر گئے، وہاں گئے، نہا لیے، غسل کر لیے، واپس آئے مسجد نبوی میں، پورے صحابہ کے سامنے حضور کے سامنے زور سے بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ کون سا چہرہ بھی نہیں تھا مجھے پہلے، اب آپ کے چہرے سے زیادہ پسندیدہ کون سا چہرہ بھی نہیں، مدینہ منورہ کرے بولے تو بہت زیادہ چڑ تھی مجھے پہلے، اب میں مسلمان ہو ہوں، اب پورے ورلڈ میں مدینہ سے زیادہ پسندیدہ مجھے کون سا شہر بھی نہیں، کہا آپ ہی کی وانس میرا دل۔ اب اس کے بعد حضور ان کو چند چیزیں بولے، چونکہ انہوں مکے کو جانے تھے نا، انہوں بولے میں مکے کو جانا چاہتا ہوں، کعبۃ اللہ کے پاس عمرہ کرنے کا ارادہ ہوا، حضور طریقہ سکھائے ان کو ڈیٹیل سے، حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور ان کو طریقہ سکھاتے، عمرہ ایسا ایسا کرنا اسلامک طریقے سے، کافرانہ مشرکانہ ایک طریقہ تھا، وہ طریقے سے کرو نا، وہ بولے۔ یہیں رک کر اور ایک بات میں آپ کو بول دیتا ہوں، سن 9 ہجری ہجرت کے 90 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور بھیجتے ہیں مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے، 10ویں سال حضور حج کو گئے، ہجرت کے 90 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجے، اپنے چچا زاد جو بھائی ہیں نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجے، یہ بول کر بھیجے کہ یہ اعلان کر ڈالنا، وہ اعلان میں مین چیز کیا کر کے بولے تو اس کے بعد کوئی مشرک حرم کے اندر نہیں داخل ہوگا، آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ مطلب کیا کرتے تھے وہ لوگ اپنے انداز میں اپنے اسٹائل میں کرتے تھے، کپڑے سب نکال کو ننگے ہو کو، یہ کپڑے میں سب ہمیں گناہ کرے سو، وہ پہلو کو ہمیں طواف کرتے نہیں بلکہ ننگے ہو کو کرنے کا، بتوں کو رکھو، بتوں کو ہم پوجنے کا کعبۃ اللہ کے پاس میں بالکل ونچ، تو یہ سب انہوں کرتے تھے، اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی مشرک الا لا یطوفن بالبیت، کوئی بھی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا،
کوئی بھی مشرک اندر نہیں گھسے گا، یہ سب اعلان کر دیا گیا۔ اب ان کو 1 سال مہلت، سن 10 ہجری تک، حضور نیکسٹ سال حج کو گئے نا، 9 سے 10 تک 1 سال ان کو مہلت دی گئی۔ قرآن میں 10واں پارہ، اس میں ایک سورہ ہے سورۃ التوبہ بول کے، اب دیکھنا اسے قرآن کے وہ آیت، وہ آیت کا ترجمہ آپ بعد میں دیکھ لینا یاد سے، ویسا سورۃ الکافرون، اور اسی طرح سے میں جو یہ وَاعْلَمُوا کی 6 آیت بھی بولتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، وہ بھی اس میں 6 سے، تو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، الی الذین عاہدتم، اگریمنٹ ہوا تھا باقاعدہ صلح حدیبیہ کے موقع میں، ان کو صاف بول دیا گیا اب نہیں، وہ اگریمنٹ سب کیا دے دیں، اب تمہیں خالی کر کو یہاں سے جانا ہے۔ سوچ کتنی بڑی بات وہ آیت کے اندر بول کو ہے۔ اللہ بولتے ہیں اگر مسلمانوں کے دل میں یہ ڈر ہے، ارے کھانے پینے کے اناج یہ وہ سب، ہمیں بزنس اتنا کلوزلی ہمیں کرتے ہیں سنا ان کے ساتھ، مشرکین میں کفار ان کے ساتھ ہمیں بزنس کرتے ہیں، انہوں سے کھانے پینے کے اناج دور دور جا کر لے کر آتے ہیں، ہمیں کوئی چیز لے کر آتے ہیں بدل لیتے ہیں، پنڈئی ماٹ وہ طریقہ ہے نا، چیز کے بدلے میں چیز، پیسے دیکھو لینے کا سبھی نے، میں یہ چیز دے دیا ہوں اس کے پاس سے وہ میری ضرورت کی چیز لے لیا، ایسا ہمیں کر لیتے سو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، کام تنگی ہو جاتی تھی، کھانے پینے کو تکلیف ہو جاتی تھی، اللہ بولتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں تم نا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے ان کی ضرورت نہیں سوچ அவர்களுடைய தயவு இல்லாமலேயே உங்களுக்கு பரிபூரண எல்லா விதமான தேவைகளையும் اللہ تعالیٰ பூர்த்தி செய்து வைப்பாங்க، تمہاری پوری ضرورتیں اللہ اپنے فضل سے پورا کر دیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس جگہ میں، آج ہم دیکھتے ہیں مکۃ المکرمہ جس پوزیشن میں، جس حالت میں ہے سعودیہ حکومت، معلوم ہوتا ہے اللہ جو وعدہ کیا تھا نا پورا کر دیا ہوا، کسی بھی مشرکین کی مدد کے بغیر اللہ مسلمانوں کو بالکل بے نیاز کر دیے، مالدار بنا دیے۔ یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، بات میں بات آتی ہے، اچھی طرح سے یاد رکھنا، اسی سوال کے جواب میں اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ گئے، حضور کیا طریقے سے عمرہ کرنے کا سکھائے کہ اس طریقے سے عمرہ کرے، بلکہ کتاب میں لکھا ہے سب سے پہلے لبیک اللہم لبیک بول کے زور سے کافروں کے مشرکین کے سامنے زور سے سب سے پہلے انچ بولے، یہ کب میں تو بولتا ہوں سن 6 ہجری کا، 6 ہجری کے بعد 9 سن ہجری میں صدیق اکبر کو بھیجے سو حضور، سن 6 ہجری میں سب سے پہلے بلند آواز سے انچ بولے، آ گئے سب بڑے بوڑھے جوان پورے مرد بنے ہیں نا جو کافران تھے مکے کے اندر، قریش پوری تلوار نکال کر آ گئے، ننگی تلوار لے کر آ گئے، کاٹ ڈالنا بول کے، اتنے میں ایک بوڑھے آدمی ہے نا سب کو روکے، رے رکو رکو رکو، یعنی فلاں جگہ کا بادشاہ ہی نہیں، فلاں جگہ کا کنگ ہی نہیں، وہ جگہ سے ہمیں تجارت کو جانے آنے کا، یہ جگہ سے جاتے آتے اس سے کیا تو بھی کر ڈالے گا، تو اس کی قوم والے ہم نہ چپ کے چھوڑیں گے نہیں، ہم نہ وہ روٹ ہے سوچ، ہمیں گئے تو بھی برابر، وہاں سے آنے والے آئے تو بھی برابر، کاٹ ڈالیں گے ان لگوں، کاٹ کو رکھ ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے، ہم نہ ادھر جانے کا نکو بڑا ڈینجر، یعنی اسے کیا بھی کرنے کا نکو، سب تلوار رکھ لی، خاموش ہو گئے، ہو برابر چلی تو ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ ہو جائے گا نا، بول کو خاموش رہ گئے، سمجھائے، بات چیت ہوئی، انہوں صاف بول رہے نہیں میں مسلمان ہو گیا، کیا طریقہ سے حضور بولے کہ اس طریقے سے کروں گا، سب کی آنکھوں کے سامنے ویسا عمرہ کر کو گئے، کیا ڈر تھا کہ ان لوگوں کو بوجھ کر ڈالے، انہوں جب بول ڈالے یہ راستے سے آپ سے کون بھی مکے والے آنے جانا نہیں بولے، جاتے ہی اپنے ملک میں آرڈر پاس کر ڈالے، بادشاہ نہ آرڈر پاس کرتے ہی بالکل بند، وہ میں اس سے پہلے بھی تم نہ بولیا ہوں میں، مکے میں قحط ہو گیا، بالکل کھانے کے لیے دانا کے لیے بچے عورت بڑے سب ترسنا شروع کر دی، وہ حالت آ گئی تھی۔ اب مکے والے خط لکھتے ہیں حضور کو، محمد تمہارے رشتہ دار نہیں سو مکے میں، تمہارے خاندان والے سے بھی نہیں کیا، تمہارے صحابہ ہیں نا ان کے خاندان والے سے بھی نہیں کیا، ایسا تکلیف پڑنے چھوڑیں گے کیا تمہیں، کتنے دل والے تمہیں، ایسا ویسا بول کے خط، حضور فوراً حضرت ثمامہ کو بولے آرڈر آناج دیری، 1 سیکنڈ بھی دیری نہیں کریں، فوراً پورا آناج بھیج ڈالے مکے کو حضرت ثمامہ۔ تو میں یہ بولتا تھا آپ کو، یہ مدینہ کے اندر بھی ایک حرم ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے حرم مدنی بول کو، مدینہ منورہ کے اندر ایک بارڈر، اللہ کے پاس حضور دعا کرے سو، یا اللہ مکہ کو تو کیسا حرم بنایا، حرم کا تو احترام کی جگہ، ایک خاص پادگاہ کا پٹا بولے علم، آپ ایسا سمجھا نا اسے ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بول دیتا ہوں، ٹیم میں پھر بھی بول دیتا ہوں میں، دیکھو ہمارے پاس ہاسپٹل میں ذرا جگہ رہتے، خاص جگہ، یہ الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کا، یہ MRI اسکیننگ، یہ وہ سر ہوتا، دیکھو وہ جگہ میں نہیں کون بھی آنا نہیں، فلان چاہنا، یہ رکھ لکانا نہیں، یہ چیز نکال دلکاؤ رہتا ہے۔ ایئرپورٹ لے لو نا آپ، ایئرپورٹ کے اندر جانا بولے تو کون بھی ہر بس اسٹینڈ میں گئے سکا، سب بھی جا کر ایسا کا نہیں، بہت پہلے سے روک ڈالتے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے قانون، اسٹیشن کو جاتے پلیٹ فارم ٹکٹ نہیں بولے تو وہاں اندر نہیں،
ہر مذہب والوں کے پاس ہے نا، مطلب اوپن سے بولنا بولے تو ہر مذہب والوں کے پاس، انہیں ہندو رہندے، عیسائی رہندے، یہودی رہندے، ہر ایک مذہب والوں کے پاس ان کی عبادت کرنے کی جو جگہ رہتی وہاں ایک خاص ریسٹرکٹڈ ایریا کو بولے جاتا، وہ ایک ایریا خاص ایسا رہتا سو کو ہر ایک آگ کو گئے جیسا ایک جنرل نہیں رہتا، کامن نہیں رہتی وہ جگہ، انہوں آنا انہوں نہیں آنا کر کو رہتا ہو ودھی ویدت کو، انہوں جا سکتے انہوں نہیں آ سکتے کر. میں بولنے کا آپ کو سمجھ میں آتا رہیں گے، ایگزام ہال ہے بولو نا، وہاں وہ ایگزام ہال کی وہ ٹکٹ نہیں تو نہیں، اس کے لیے بول کے ایک قاعدہ، اس کے لیے بول کے ایک قانون. ویسا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا سینٹر مرکز مکہ کو بنایا، اس کے اندر کعبۃ اللہ کے اطراف ذرا دور تک ایک باؤنڈری حرم کر کو ایک متعین کیا، حضور کو حکم دیا یہ حرم ہے، اسے بولتے حرم مکی، مکے کے اندر کا حرم، بورڈ باقاعدہ، غیر مسلمین کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی. ایک ہے میقات کرنے کا، یعنی وہ حرم، اس کے بعد حل، اس کے بعد میقات، وہ الگ چیز. میں جو بولتا ہوں حرم کے باؤنڈری کے اندر کوئی مکے کو آئے جائے، جدہ کو آتے، فلاں کو آتے، یہاں آتے، وہاں آتے، آتے جاتے. بادشاہ جو حکومت کرتے نا، مسئلہ کیا، حکومت کرنے والے اگر کسی غیر مسلم کو مکے کے اندر اس نے حرم کے اندر بھی کسی خاص ریزن سے اندر آنے کی اجازت دے، ٹیمپرری، وہاں کو ٹک جانے نہیں، مستقل وہاں ٹک جانے کا نہیں، پرمیشن اس نہیں ہرگز اسلام میں، آ کر چلے جانا. لیکن انہیں جیسا بولے نا مسجد میں آنے کا، باہر میں کبھی ناپاکی نہیں رہنا، اندر کی ناپاکی ہے، کفر و شرک میں ہے بولے تو اس کا دل خراب ہے، غلیظ ہے کر کچھ، کفر کی گندگی ایک ہے، پیشاب پاخانہ یہ وہ سب بھی نہیں. دیکھو مسلمانوں سے رہے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں اللہ لا احل، ایسا کوئی حدیث کے اندر لفظ آتا ہے کہ لحائز ولا جنوب، جنابت میں جنوبی ایک آدمی ہے، مرد بنے رہندے، عورت رہندے، غسل فرض ہو گیا، ناپاک ہے، مسجد کو آ نہیں سکتا، مسجد کے اندر گھس بھی نہیں سکتا. حیض میں نفاس میں عورت ہے، مسجد کو نہیں آ سکتی. ناپاک جسم رہے تو کس کے لیے بھی مسلمان کو پرمیشن نہیں، بولے تو غیر کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن مسلمان باہر کا جسم اس کا پاک ہے، اندر بھی اسلام ہے، دو پاکی. غیر مسلم ہے، مشرک ہے، اس کے دل کے اندر کی جو ناپاکی ہے نا وہ ایک ناپاکی. انما المشرکون نجس، اللہ بولتے ہیں مشرکین نجس. وہ کیا نجس کر کے بولے تو اندر کی ناپاکی، کیونکہ حرام چیزیں بھی انہوں کھاتے، شراب پیتے، خنزیر کا گوشت کھا لیتے، یہ وہ سب کھاتے، اور وہ چیزیں جائز کر کو بول کو بلیو بھی ان کا، اور اندر اللہ کے علاوہ تو دوسرے کو ماننے کا بھروسہ دل کے اندر رکھے ہی نا، اس وجہ سے بھی انہوں ناپاک. یہ پوری ناپاکی کیسا بولے تو اندر کی ناپاکی. اب میری بات کو سمجھنا، اندر کی ناپاکی، وہ اندر کی ناپاکی کی وجہ سے انہوں اپنے انداز میں نہیں آ سکتے، پورا جسم کو ڈھانک کر برابر مسلمانوں کے لباس کے طریقے میں انہوں اندر آنا. یہ سیاسی، اسلامی نہیں، سیاسی نہیں، ارسیل بھی دیا گیا کو بولے جا، سیاسی حکومت، سیاست کے اعتبار سے حرم کے اندر کون بھی نہیں آنا رہے تو یعنی غالب ہو کر فاتحانہ بڑے جیت کے ساتھ، فخر کے ساتھ کون بھی غیر مسلم اندر نہیں آ سکتا. یا میں مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہوں، ہمارے کلچر کے حساب سے وہ نہیں آ سکتا. یہاں آپ کو ٹہر جانا وہ نہیں آ سکتا. آیا، دیکھ لیا، چلے گیا، وہ بھی بادشاہ کی پرمیشن، حکومت کون کرتے کہ ان کی پرمیشن رہے تو آئے جا دے جا. یہ بات ہے جو ہمارے پاس نان مسلم کو اندر آنے کی اجازت نہیں کر کو بولتے نا، اس کے اندر یہ چلا جاتا. ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی جگہ کے اندر کتنے نہیں، ہمارے پاس ایسا ہے، اللہ معاف کرنا، غیروں کے پاس تو دیکھو یہ تو ہمارا کیا بچ نہیں، کیا بھائی تمہارے مسلمانوں میں بھید بھاؤ ہے نا، پورے انسانہ ایکول نہیں نا، تمہیں کیوں نان مسلم کو اندر آنا نہیں کر کو بولتے. وہ کون سے تفریح کی جگہ ہو، وہ کون سا پکنک کی جگہ بولتے ہو، ہمیں کیا اوٹی کے پہاڑ میں آنا نہیں کر کو بولے کیا؟ وہ ایک بہترین وہ فالس، پانی کے فالس کی ایک جگہ ہے، برف گرنے کی جگہ ہے، یا بہترین باغ ہیں وہاں، ہمیں آنا نہیں کر کو بولتا رہے تو ان کو دل کو کیا ہمیں جب دیکھے جا کر ہم نہ دیکھنے چھوڑ کے نہ بولنے کی وجہ سے. وہ تو عبادت کی جگہ، چاروں طرف ریگستان بالو، ویسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کو آباد کرو بولے. اللہ قرآن میں ہے بواد غیر ذی زرع، کچھ بھی نہ گھاس نہ پھوس نہ انسان، کچھ بھی، ویسی جگہ جا کو آباد کرے. سو آج بھی وہ چاروں طرف ریگستان، ایسی جگہ سے روکنے کا خالص مقصد اسلامی. وہ بھی پوری دنیا کے مسجدوں میں تو اجازت دے کو ہے، صرف وہاں فقط اجازت نہیں ہے. کتنے غیروں کے پاس ایسا ہے، بعض مندروں میں ایسا ہے کہ مرد بنے جانا، عورتیں نہیں جا سکتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں. بعض یہ ذات والے جانا، یہ ذات والے نہیں جا سکتے. ایسا سب رہنے کے ٹائم میں ہمارے اسلام میں ذات پات کا، اونچ نیچ کا بھید بھاؤ دیکھ کر یہ حکم نہیں ہے. یہ اس حکم کا ریزن ہی دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلامی جو احکامات ہیں صحیح معنی میں سمجھنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھیں.